اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 5 ایسی چیزیں جن سے رزق رک جاتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تنگ دستی کی وجوہات، آج اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ رزق اللہ کی نعمت، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور رزق جو ہے اس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا، اور انسان محنت بھی کرتا ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود برکت نہیں ہو رہی۔ اب ایسی سچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آمدنی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات تو سکون نہیں ہوتا بندے کو، یعنی وہ ظاہر ہے اس کے اندر اس کے معاملات پورے نہیں ہو رہے تو برکت نہیں ہے، اس میں گزارا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اب اسلام جو ہے اس معاملے میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یار رزق کی جو تنگ دستی ہے نا، یہ اس کی کچھ روحانی اور کچھ اخلاقی وجوہات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بات، نمبر 1 جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں رزق میں، اس میں ہے گناہوں کی زیادتی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کو اگر ہم اس کے ترجمے کی طرف جائیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب آتی ہے۔ اب گناہ، نافرمانی، حرام کی کمائی، ظلم، دوسروں پر زیادتی، دوسرے کا حق کھا جانا، یہ سب رزق میں برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کلیئر کر لیں، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ حلال و حرام کا تصور، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک دودھ کی بالٹی میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا چلا جائے نا، تو وہ پورے اس حلال چیز کو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی تھوڑا کرنے سے کچھ نہیں ہے، وہ نہیں، کلو ہم فوکس کریں تو برکت پھر اس حلال سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی وجہ سے آپ سے جو میں نے آج ڈسکس یہی کرنی تھی کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، گناہ، نافرمانی، حرام کی کمائی، ظلم، دوسروں کا حق، تو اس سے آپ کی رزق کے اندر جو ہے وہ بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2 ہے جو چیز وہ جو رزق کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے ناشکری اور شکایت کرنا، اور یہ بھی آج کا دستور ہے۔ سب سے زیادہ انسان جو کر رہا ہوتا ہے شکایت اپنے رب سے یا لوگوں سے، یہ ہماری قسمت خراب، اور سب کو ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب اس طرح ناشکری جو ہے نا، اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، تو اس کا آپ دوسری سائڈ بھی چیک کر لیں کہ اگر ناشکری کرو گے دین کیا ہو جائے گا۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو حاصل ہے، جو اللہ پاک نے عطا کر رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے۔ جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے رزق بڑھتا چلا جائے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز بڑی اہم ہے، جو چیز رکاوٹ بنتی ہے آپ کے رزق میں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے اندر، آپ کے وظائف میں ناکامی ہو جاتی ہے، تو اس کی ایک ریزن تیسری جو ہے رزق کی کمی کی، وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ جو قرآن نے کلیئر کر دیا، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا، یعنی قطع رحمی کرنا صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ہم تعلق توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5986 ریفرنس کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کہ اس کا رزق وسیع کیا جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ جو تعلق توڑ رہا ہے اس سے تعلق جوڑے، یہ نہیں کہ خود سے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھ جائے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ذرا سی بات نہیں، قصور چاہے اس کا بھی کرنا، یعنی قصور اس کا بھی ہو تو بھی آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرو، آپ اس سے صلح کر لو، آپ اس کو منا لو، آپ اگر اسی بھی غلطی آپ سوری کر دو۔ تیسری چیز جو رزق کے معاملے کے اندر، کیونکہ ہر چیز وظیفہ نہیں ہوتی ہے، میں بہت وظائف بتایا آپ کو، اثرات نہیں آ رہے، تو پہلے اپنی سیلف اسسمنٹ والی جو میں بات کرتا ہوں اس کو تو کر لیں کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ پرابلم پیش آ رہے ہیں۔ میں تو رزق کے بتا کے آپ کو تھک گیا ہوں۔ کئی لوگوں کو عزت ملتے ہیں جو میکسیمم چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں،
مطلب اگر میں 5 پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہوں، کوئی 3 پہ عمل کر رہا ہے ابھی تک، کوئی 2 پہ ہے، کوئی 4 پہ، تو ان کو کچھ نہ کچھ رزلٹ ملتے ہیں. لیکن جو آدمی کلہم ان 5 سے فارغ ہے تو پھر اس کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. دین پھر وہ اس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جی وظیفہ میں نے پڑھا لیکن اثر نہیں ہوا، وظائف اثر نہیں کرتے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جناب 3 چیزیں آپ کے ساتھ یہ ہوگی کہ اس میں پھر یہی نتیجہ کہ رشتہ داروں سے جو قطع تعلقی جو کر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی رزق میں کمی کا، رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. نمبر 4، چوتھی چیز، نماز میں غفلت. اب نماز کے غفلت کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ مریم آیت نمبر 59، اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، عربی پڑھ لیجئے گا، وہاں ابھی ٹائم نہیں، ویڈیو بہت طویل ہو رہی ہے. جو نماز چھوڑتے ہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت اور بے برکتی بڑھ جاتی ہے، جو نماز چھوڑتے ہیں. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59. اب اس کے اندر آپ خود سوچ لیجئے، کیونکہ کئی لوگوں نے، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے رزق عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کیا، وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے جو اسے نہیں مانتے، لیکن جب آپ امت محمدی میں آ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے مسلمان ہوتے ہیں اور امت محمدی میں سے ہیں، تو پھر آپ پہ کچھ قیود و ضوابط ضرور لگیں. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز مسلمان پہ فرض کی، اور یہی ڈفرینشیٹ کرتا ہے ایک مسلم اور نان مسلم کو. اگر فرق ہے تو صرف نماز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نماز کی جو ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ سن لیجئے نا، یہ سورہ مریم آیت نمبر 59 پڑھ لیجئے گا کہ جو نماز چھوڑتے ہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور بے برکتی بھی بڑھ جاتی ہے. 5ویں چیز جس پہ بہت زیادہ امپسائز کرتا ہے وہ ہے دھوکے بازی، بے ایمانی، ہیرا پھیری، جس کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے، حقوق العباد میں سے آتا ہے. تو جیسے باقی چیزیں نے آپ کو، تو اللہ کے حقوق کے ساتھ دوسری بات حقوق العباد کی، اس میں انسان پورا ہو. یعنی ہم یہ نہیں تصور کرتے کہ حرام ذرائع سے حاصل کیا جو مال ہے یا حلال سے ہے. اب حرام سے جو مال حاصل ہوتا ہے وقتی طور پر نا، وہ اس میں کافی وہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی فراوانی آ گئی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مشکات کی ایک حدیث ہے 2781، کہ جس جسم کی پرورش حرام سے ہو اس پر جنت حرام ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ چیزیں آ گئی. تو بھائی، نماز کی پابندی، رشتہ داروں سے بہتر تعلق، حرام سے بچنا، استغفار کی کثرت، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اگر کریں تو. اب یہ دیکھیں، رزق میں برکت کے لیے نماز کی پابندی، استغفار کی کثرت کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ سورہ نور کی 10، 11، 12 نمبر آیت پڑھیں کہ استغفار کے اللہ پاک نے اس کے اندر کون کون سے فائدے انسان کو دینے کے لیے بولا ہے. تو آپ ترجمہ پڑھیں گے، آپ کا تقوی اور زیادہ مضبوط ہوگا اور آپ کے ایمان کا لیول بڑھے گا. آپ کو امید اور حوصلہ ملے گا کہ آپ کو کیا کیا کچھ مل سکتا ہے. صدقہ و خیرات کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، اور شکر گزاری کریں، نہ شکری نہ کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے میں نے 5 چیزیں آپ کو ڈسکس کی، وہ وجوہات، اور یہ اس کا حل کہ وہ چیزیں آپ نہ کریں جو وجوہات بن رہی ہیں رزق کے اندر رکاوٹ کی. تو پھر آپ کو، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کا حقوق العباد پورے، رشتہ داروں سے آپ کا تعلق صحیح ہے، تو آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. رزق آپ کا اللہ پاک کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے. جو رزق آئے گا اس میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میرا رزق کم ہے، کیونکہ اس میں برکت ہوگی اور وہ آپ کا سسٹم بہت اچھا چلے گا. بس پھر یہ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ اپنی سیلف اسسمنٹ کریں. کب تک وظائف وظائف وظائف؟ آپ اپنی عبادات کو مکمل کر لیں، بیسکس تو اسلام کے پورے کر لیں. آپ کو کسی نقلی عبادت کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کی دعائیں قبول کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ٹاپک پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.